رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا انٹروڈکشن دیا مختصر سا، عاطر علی سید میرا نام ہے اور کچھ تعلق ہے ریڈیو کی دنیا سے، کچھ اسپیکنگ کی دنیا سے۔ تو ریڈیو پہ شعر و شاعری کرتا ہوں اور ایک میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور مجھے اکثر یہ کمپلیمنٹ ملتا ہے کہ اگر جب آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ میں سے کسی کو سونا ہو تو میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی اچھی نیند آئے گی۔ اس وقت میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ سوئے نہیں۔ ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے بچپن میں جب خود پڑھتا تھا اور آپ لوگ پڑھاتے ہیں، فوٹو سینتھسز ایک پروسیس ہے۔ اب آپ لوگوں تک میں مائک تو پہنچا نہیں سکتا، تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، پوچھنا آپ سے چاہتا تھا کہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں سن لائٹ سے جو ہے وہ پودے فوڈ لیتے ہیں، اور واٹر سے، پانی سے اور سن لائٹ سے فوڈ لیتے ہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اور جب میں نے یہ بچپن میں یہ لفظ پڑھا تھا تو اس وقت میں یہی سوچتا تھا کہ یہ اتنا مشکل نام کیوں دے دیا اس کو، بڑا آسان سا پروسیس ہے، نیچرل سا پروسیس ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ بڑی نیچرل ہیں، بڑے نیچرل پروسیس ہیں۔ مجھے آج اسٹریس مینجمنٹ میں بات کرنے کو جب کہا گیا تو یہ بھی بڑا ایک نیچرل سا پروسیس ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک جو ہے یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی، تو میں کوئی ایسی ہارڈ ٹرمز جیسے یہ فوٹو سینتھسس کا لفظ تھا، ایسی کوئی سائیکالوجی کی بڑی ہارڈ ٹرمز نہ آپ کو بتاؤں گا اور نہ میں ایسا کچھ سوچ کر آیا ہوں۔ بڑی لائٹ سی گفتگو ہوگی اور ایسے ہے کہ جیسے باسی پھولوں میں خوشبو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹریس جب ہم بات کرتے ہیں تو سب لوگ ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے، کبھی رات کو سوتے وقت یا کبھی کوئی تنہائی ملے یا آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں آج سے یہ کروں گا، میں آج سے یہ کروں گی، یہ میں نے سوچا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میری لائف میں، میرے یہ گولز ہیں، میں نے ان کو ایسے اچیو کرنا ہے۔ جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی لائف کے بارے میں، تو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے بیک جائیے گا اور وہ وقت سوچیے گا جس ٹائم پہ آپ رات کو اکیلے ہیں اور کچھ آج برا گزرا ہے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں کل سے یہ کر دوں گی اور یہ کر دوں گی اور ایسے ہوگا۔ یہ وہ ارادے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ اس کو ہم اگر ایک جملے میں لے کر آئیں کہ وہ کیا بات ہے جو ہم اپنے ذہن کو بار بار کہتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی سیلف۔ یہی ایک جملہ ہے جی جو آپ لوگ اکثر سوچتے ہیں کوئی گول سیٹ کرتے ہوئے کچھ بھی۔ آپ دیکھیں اس میں 2 الفاظ ہیں جن کو میں نے مختلف رنگ میں لکھا ہے، وہ ہیں آئی اور مائی سیلف۔ یہ ہے ایکس اور یہ ہے وائی۔ اب آپ جب اس جملے کو پڑھیں گے تو آپ کو کیا پڑھنے کو مل رہا ہے؟ ایکس وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار وائی، ایکس وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار وائی۔ یعنی کہ ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں پہ ہم اس کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ یہ ایکس جو ہے یہ آپ کا مائنڈ ہے اور وائی آپ خود ہیں۔ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یور سیلف، آپ کا مائنڈ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ آ کر آپ اس چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں کہ مائنڈ از دا باس، دماغ جو ہے وہ آپ کو چلاتا ہے۔ ہاں اٹس فائن، تھوڑا انیزی سا ہے، ایگزیکٹلی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ ٹھیک، تھینک یو۔ تو مائنڈ، جب ہم مائنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مائنڈ از دا باس، وہ ہمیں چلا رہا ہے ہماری ہر چیز۔ آپ دیکھیں انسان ہے، خالی ذہن دنیا میں آتا ہے، بالکل ایک خالی سلیٹ ہے اس کا ذہن، اس پہ کچھ لکھنا شروع ہوتے ہیں، جو اس کی سراؤنڈنگز میں اس کو ماحول ملتا ہے، جو اس کو پیرنٹس ملتے ہیں، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں سے اس کی ایک شخصیت بننا شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہیں ٹیچرز، ان کے محسن جو ان کو سکھاتے ہیں، اور وہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہی آگے زندگی میں ایک شخصیت بنتی ہے۔ میں بہت زیادہ وہ سائیکالوجی کی ٹرمز میں نہیں جاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں کانشیس مائنڈ کیا ہے، سب کانشیس مائنڈ کیا ہے۔ میں اس چیز پر صرف چلوں گا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی سیلف، ایکس وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار وائی۔ اس میں یہ ہے کہ ایکس آپ کا مائنڈ ہے اور وائی آپ خود ہیں، لیکن یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں۔
یہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ کی غذا کس چیز میں ہے، آپ کو طاقت کس چیز سے ملتی ہے، نیوٹریشن ہے۔ مائنڈ کو کس چیز سے ملتی ہے، مائنڈ تھاٹس سے اس کو نیوٹریشن ملتی ہے۔ آپ کی سوچیں، وہی سراؤنڈنگز جن سے وہ سوچیں ڈیولپ ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں، ان سے اس کو نیوٹریشن ملتی ہے۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کچھ ایسا کھانا کھا لیتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جو کہ پرانا ہے یا باسی ہے اور کچھ خراب ہے کھانا، تو کیا ہوگا؟ فوڈ پوائزننگ ہوگی۔ سیم اسی طرح جب تھاٹس نیگیٹو آتے ہیں تو مائنڈ کی فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے۔ ان تھاٹس کو پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے۔ آپ جب اپنے تھاٹس کو پازیٹیو رکھتے ہیں تو مائنڈ فریش رہتا ہے۔ اس کو ایک اور ایگزامپل دوں میں کہ کیسے دو آئیڈینٹیز ہیں۔ آپ نے برین ڈیتھ کے بارے میں سنا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی ہاسپٹل میں ہو اور کہتے ہیں کہ برین ڈیتھ ہو گئی ہے، ایسی کوئی سویئر کنڈیشن آ گئی تو وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے۔ باڈی زندہ ہے، جیسے آپ سوئچ آف کریں گے تو باڈی بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ برین اور باڈی اس لحاظ سے کچھ الگ الگ بھی ہیں۔ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے یا زندگی میں کسی بھی کام کو جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں لانا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ 27 ایموشن سائیکالوجی کہتی ہے کہ پائے جاتے ہیں انسانوں میں، تقریباً 27، جس میں اینگر ہے، لو ہے، فیئر ہے، وہ اس طرح 27 ایموشنز پائے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر جو یہ ایکس ہے، اس کو یہ ایموشنز ہائی جیک کر رہے ہوتے ہیں۔ مائنڈ کو آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ ہائی جیک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو غصہ آیا، اب آپ غصے میں، کہ اکثر لوگوں سے ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ بس مجھے غصہ آیا، مجھے پتہ نہیں لگا۔ وہی تو وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں مائنڈ کو اپنے سے باہر ایک آئیڈینٹی کنسیڈر کر کے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے کہ وہ اس کے نرغے میں نہ جائے، ہائی جیک نہ ہو، وہ اس کو کنٹرول نہ کرنے لگ جائے آپ کی باڈی کو۔ آپ نے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی ایک بات کہتی ہے 25 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو پریشانی آتی ہے یا خوشی ہوتی ہے یا کچھ بھی ایسا کہہ لیں ہوتا ہے تو وہ 25 منٹ سے زیادہ اپنا اثر نہیں رکھتا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات، آپ کی سیلری بڑھ گئی، آپ کی پوزیشن بڑھ گئی، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس دن میں بڑے خوش ہیں، اپنے فرینڈس کو بھی میسیجز کریں گے، گھر میں بھی بتائیں گے، بڑے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ لاسٹ ٹائم جب ایسا ہوا تھا اس کو کتنا عرصہ گزر گیا، آپ کی پروموشن ہوئی تھی، اس کو اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں، 4 مہینے گزر گئے ہیں، آپ اس کی شدت کو اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا آپ پہلے دن اس پہ خوش تھے۔ یہی چیز ہے کہ مائنڈ آپ کو ایک خوشی دیتا ہے، ہارمونل چینجز آتے ہیں، یا آپ کو ایک غم دیتا ہے، وہ آپ کے لیے 25-30 منٹ کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا جتنا ٹائم ہے، اس کے بعد کا جتنا ورک ہے، آپ اس کو کیری خود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ خود لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ خوشی ہے یا غم ہے۔ اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو ہم پیچھے کہتے کوئی وقت یاد کریں گے دوستوں کے ساتھ اور کوئی اچھا گزارا ہوا وقت، اس میں ہم کہتے ہیں بڑے مزے کا دور تھا، ایسے تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، اور ہم تھوڑا سا خوش ہو لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ میں خوشی کو زیادہ اس لیے وہ جو ہے وہ زیادہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آپ اس کو محسوس زیادہ کر سکیں گے۔ غم میں جائیں گے انسان کنیکٹ کرتا کرتا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کچھ پرانے دوستوں کو یاد کرتے ہیں کسی وقت میں، اور آپ اس وقت میں تھوڑا سا چلے جاتے ہیں، اس دور میں چلے جاتے ہیں، اس کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ غم کو جب یاد کرتے ہیں، آپ سٹریس کو جب یاد کرتے ہیں تو آپ اسی دور میں چلے جاتے ہیں اور اس کو ویسے ہی فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہوتا ہے، جو دور حاضر ہے، جو وقت گزر رہا ہے۔ فیوچر کے فکر میں ہوتے ہیں، پلانز کر رہے ہوتے ہیں، گولز، اچھی بات ہے، گول سیٹنگ کرنی چاہیے، پلانز بھی بنانے چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس میں آج اگر یہ جو مومنٹ چل رہا ہے اس وقت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اس دور کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ فیوچر کی فکر میں ہیں تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ اگر پاسٹ کو یاد کرتے رہیں گے تو بھاری، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے لاشیں جو ہیں وہ بھاری ہو جاتی ہیں، ان کو دفنانا ہوتا ہے، ان کو کاندھے پہ لے کے پھرنا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ماضی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ماضی کی مشکلات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو وہ اپنے کاندھوں پر ایک وزن ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ٹیچرز ہیں اور
میں ایک ایکٹیویٹی آپ کو دینا چاہتا تھا، اگر آپ کر سکیں، کوئی آپ میں سے جو بھی کرنا چاہیں کر سکیں، کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی نوٹ پیڈ ہے، کچھ بھی، اس کو ہاتھ میں اٹھا لیں. کوئی بھی آپ میں سے جو کرنا چاہیں آپ اٹھا لیں. تھینک یو. ایک ہاتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ 10-15 سیکنڈ اٹھانا پڑے گا یہ ایکٹیویٹی. آپ سوری، ہاں بس اسی طرح سٹریس آپ کو آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت میں آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ نیچرل ہے. اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ آئے گا. وہ شاعر کہتا ہے کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب، ٹھیک ہے آپ نیچے رکھ دیں اس کو، یہ ابھی آپ نے 10-15 سیکنڈ کے لیے اٹھایا. اب آپ سوچیں کہ آپ نے اس کو اگر 1 منٹ کے لیے اٹھایا ہوتا، آپ نے اس کو 10 منٹ کے لیے اٹھایا ہوتا، یا آپ نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے اٹھایا ہوتا، تو بڑا مشکل ہو جاتا. آپ کا بازو تھک جاتا، آپ کی وینز میں درد شروع ہو جاتا. سیم اسی طرح ایک نیچرل پروسیس ہے. جب آپ کو کوئی سٹریس آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اپنی جاب کی طرف سے، اپنے گھر کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، وہ نیچرل ہے. اس کو فار دا ٹائم بینگ آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے شعر سنایا آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا شعر بھی ہے کہ وہ یہ نہ ہونا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آپ نے اس میں سے حل نکالنا ہوتا ہے. حل کیسے؟ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہمیں ہمارا دین بھی بتاتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جب آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے، اسی پریشانی میں حل موجود ہے. ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے. آپ انتھروپولوجی پڑھیں، میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ہمارے پاس وقت بھی اب محدود ہے. لیکن ہم انتھروپولوجی کی سٹڈی نہیں لیتے ہیں 5000 سال پہلے کی، 10,000 پہلے کی سٹڈی نہیں لیتے ہیں، ہم آج کی سٹڈی لیتے ہیں. 2019 31 دسمبر دنیا میں ایک وائرس نے جنم لیا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات شروع کر دیے. SOPs آ گئے، آپ ہاتھ دھوئیں، آپ ڈسٹینسنگ رکھیں، آپ ماسک پہنیں، آپ لاک ڈاؤن لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. انسان کے اندر اشرف المخلوقات احسن تقویم، اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے وہ اس کا پورا مشاہدہ کرتا ہے، اسی سے حل نکالتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو تو ابھی جو ویکسین ہم لگا رہے ہیں یہ ان ایکٹیویٹڈ کرونا وائرس ہی ہے. بہت ساری ویکسین اس میں ایسی ہیں کہ اسی مشکل کے اندر سے آپ کو آسانی مل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز میں یہ بات بھول جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک کام آیا، اسائنمنٹس آ گئیں، بہت سارے بچوں کے پیپرز چیک کرنے ہیں، اور اس وقت میں آپ پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں. ایک سٹریس آ گیا کہ پہلے سے تھکے ہوئے ہیں اور اوپر سے اتنا کام ہے اور یہ اور وہ. یہ جو کوسنا ہے یہ مائنڈ کو یہ ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ ایک مائنڈ کو میسج جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو ایک ریفریش کر لیں، آپ کہہ دیں کہ ہو جائے گا، کر لیں گے، تھوڑا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، جو بھی ہوگا کر لیں گے. یہ ایک موٹیویشن ہے جو آپ اپنے آپ کو خود دے رہے ہوتے. کوئی دنیا کا موٹیویشنل اسپیکر، کوئی ٹرینر آپ سے یہ نہیں کروا سکتا. یہ آپ کو اپنے اندر خود اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کر لیں گے. زیگارنک افیکٹ ایک کہا جاتا ہے، جس میں سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے، جس میں آپ کو اندر سے آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے، وہ آپ کو انکانشیسلی ریکال کرا رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انکمپلیٹ ہے، کوئی ٹاسک آپ نے شروع کیا وہ انکمپلیٹ ہے. تو وہ آپ کے اندر ایک آٹومیٹڈ پروسیس قدرت نے رکھا ہے کہ جو کام آپ کو کرنا ہے. خواتین زیادہ تر اس معاملے میں اس چیز کو دیکھتی ہیں. اگر انہوں نے کچھ گھر میں کچھ کچن میں کر رہے ہوں اور باہر ٹی وی کی طرف آ جائیں تو وہ واپس جائیں گی کہ وہ ابل نہ گیا ہو، وہ گر نہ گیا ہو. خواتین اس چیز کو زیادہ محسوس کرتی ہیں. یہ افیکٹ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. مگر اس پہ پریشان خود ہوتے رہنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کب ختم ہوگا، یہ میں کیسے کروں گی، یہ وہ سٹریس ہے جو آپ کیری کرتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ آپ ایک چیز کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور ایک سٹریس کے بعد دوسری سٹریس، تیسری سٹریس، چوتھی سٹریس، آپ ان ساروں کو جب اکٹھا کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو ایک اگزامپل بتاؤں کہ چائنیز جنگجو پرانے وقتوں میں وہ اپنے دشمنوں کو ایک سزا دیا کرتے تھے. اب تو آگے ہیومن رائٹس اور بڑی ساری NGOs ہیں کہ آپ سزائے موت کے اوپر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تشدد کر کے، ظالمانہ تشدد کر کے اپنے جو ہے وہ دشمنوں کو ختم کیا جائے. تو چائنیز جنگجو کیا سزا دیا کرتے تھے؟ آپ امیجن کریں گے کہ ایک بندے کو کرسی پر باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے سر کے اوپر ایک ٹب لٹکا دیا جاتا تھا. اس ٹب کے اندر ایک سوراخ ہوتا تھا.
اس سوراخ میں سے ایک قطرہ گرتا تھا سر پہ، اور وہ تھوڑی تھوڑی بار ٹپ 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 وہ قطرے گرتے تھے، وہ دن رات وہ قطرے گرتے رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ ٹائم بعد، کچھ گھنٹوں بعد وہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ ہتھوڑے کی مانند لگتا ہے سر میں، اور اس سے کچھ دشمن جو ان کے ہوتے تھے وہ حواس باختہ ہو جایا کرتے تھے، کچھ کی موت تک ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں ایک انسان نے بتایا کہ وائرس آ گیا ہے، اور چائنا سے کہانی شروع ہوئی اور ہم نے SOPs فالو کیے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بیماری جو سٹریس کی، فشار کی بیماری ہے، یہ کتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، جب سے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری چلتی آ رہی ہے۔ اس کے SOPs نہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں معلوم ہوتے ہیں تو ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ایک بڑا آسان سا جملہ ہوتا ہے کہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہے، باتیں کرنا آسان ہے، جس پہ گزر رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قدرت نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی طرح اگر آپ اس مشکل کے اندر آسانی ڈھونڈیں گے، جو اگزامپل میں نے آپ کو دی، تو آپ کو آسانی ملے گی۔ ایک وقت میں ایک کام، آپ کے پاس جب اسائنمنٹس آئی ہوتی ہیں، جب پیپرز آئے ہوتے ہیں، تو آپ نے بہت سارا کام بانٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی، ہم کثیر المقاصد لوگ ہیں، ہم ویسے بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر لیں، ہم آج ہی یہ بھی ختم کر لیں، یہ بھی ختم کر لیں، یہ بھی ختم کر لیں، تب نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک وقت میں ایک کام کرنا ہوتا ہے، ملٹی ٹاسکنگ میں۔ اگر آپ کے پاس اسائنمنٹس آئی ہیں، آپ کے پاس پیپرز آئے ہیں، آپ نے پیپرز تیار کرنے ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹس کو کوئی ٹریننگ دینی ہے، تو ایک وقت میں ایک کام کریں۔ سیکنڈلی، ورک سمارٹ۔ ورک سمارٹ کے کانسیپٹ ہم سنتے ہیں، محنت، مشقت، پسینے کی کمائی۔ مزدور سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ وہ انٹر رکھ کے جو ہے وہ چوتھے مالے پہ چلا جاتا ہے۔ ورک سمارٹ، ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ دو یہ لکڑہاڑے وہ درخت کاٹ رہے ہیں، اور ایک ہی وقت ہے، 8 گھنٹے کا کہہ لیں وقت ہے، اور ایک جو ہے وہ 10 درخت کاٹ لیتا ہے، اور ایک جو ہے وہ 5 درخت کاٹتا ہے۔ تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ہم ایک جتنا ٹائم لگا رہے ہیں، تم اتنے ایفیشینٹ ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہر 1 گھنٹے بعد 10 منٹ کا ریسٹ لیتا ہوں، اور 5 منٹ اپنا آرا تیز کرتا ہوں، اور پھر میں جو ہے تم سے زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس کام میں لگ جانا ہے اور ہم محنت مشقت کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ باڈی ہے، اس کو ریسٹ بھی چاہیے، اور آپ جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا نکھارنا بھی ہے، تو پھر آپ کسی ٹاسک کو بہتر طور پر پورا کر سکیں گے، آپ کی ایفیشنسی اچھی ہوگی۔ اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ زندگی میں جتنے آپ کو کامیاب لوگ نظر آئیں گے، ان کے پیچھے ون تھنگ تھیوری ہے ایک پوری، وہ ایک کام کرتے ہیں، انہوں نے کوئی ایک بزنس لیا ہے، وہ کسی ایک چیز میں اپنے آپ کو جو ہے، جیسے آپ کہہ لیں یہ مائکروسافٹ، وہ ایک چیز لے کر چلے، میرے ذہن سے بل گیٹس ایک چیز لے کر چلے، اور انہوں نے اس میں اپنے آپ کو جتنا بہتر کر سکتے تھے کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت ساری اگزامپلس ہیں آپ کے پاس، آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ خوف جو ہوتا ہے نا، کسی چیز کا خوف، کتابیں آپ کے سامنے بہت ساری پڑھی ہیں، یا اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آ گئے ہیں، ابھی ایک دور ایسا گزرا ہے کہ آپ گھر میں رہے ہیں زیادہ تر، اور اس کے بعد اچانک آپ دوبارہ کلاسز کی طرف آئے ہیں، تو تھوڑا سا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا، کسی اور ماحول میں رہا، آپ کسی اور ماحول میں آ رہے ہیں، ایک ٹرانزیشن سی چل رہی ہے پچھلے 2 سالوں سے۔ تو یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ انسان کو بہت روکتا ہے چیزوں سے۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں نا کسی بھی چیز سے، اور وہ ڈر بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، پانی کا ڈر، اندھیرے کا ڈر، اور یقین کریں جب آپ اس میں اتر جاتے ہیں، اور ڈر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں اتر جائیں، جب آپ اس میں اتر جاتے ہیں تو وہ ڈر آہستہ آہستہ زائل ہونے لگ جاتا ہے، آپ چیزوں میں اترتے ہیں تو زائل ہو جاتا ہے۔ سٹریس سے بچنے کے جو میں نے آپ کو کچھ تھوڑے بہت باتوں میں طریقے بتائے، میں نے کوئی اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیبلز ہیں، اس کی اینڈ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اپنی زندگی میں آپ مشکلات دیکھیے، پریشانیاں کاؤنٹ کیجئے، 10 سیکنڈ کے لیے، 15 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سوچئے کہ آپ کو یہ ایک انگلی کاٹ دی جائے اور وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ یا آپ کی آنکھوں کی بینائی لے لی جائے اور وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے بدلے میں کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بلیسنگز موجود ہیں، ہم ان بلیسنگز کی طرف جاتے نہیں ہیں یا غور نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو،
رحمت کیا ہے کہ ہماری زبان پہ ذائقے ہیں، ہماری آنکھوں میں بصارت ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم رنگوں کی تفریق کر سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو۔ یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ بلیسنگز کو کاؤنٹ کیجئے اپنی زندگی میں۔ ایک پیپر لیجئے، بلکہ پیپر کم پڑ جائے گا جب آپ کو ایک نوٹ پیڈ لینا پڑے گا۔ آپ ایک طرف اپنے شارٹ کمنگز لکھیے اور دوسری طرف بلیسنگز، چھوٹی سے چھوٹی بلیسنگ لکھنا شروع کیجئے، یقین کریں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اور آپ لوگوں پر سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے کہ آپ لوگ ٹیچرز ہیں۔ ٹیچر، بینگ اے ٹیچر اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو پہلی آیت کیا دی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ نے پڑھایا، اللہ کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے کہ انہوں نے پڑھایا، انہوں نے تربیت دی۔ آپ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں اس وقت میں جس وقت وہ خالی ذہن ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف ہمارے ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں وہ بلیسنگز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی کے کام آ جاتے ہیں تو رب تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ کسی کی بھوک مٹا رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ وہ بلیسنگز ہے جو آپ کو، وہ بلیسنگ ہے جو آپ کو مل رہی ہے اس وقت میں، کسی کی بھوک مٹانے کے لیے۔ اسی طرح کسی کی تربیت کرنے کے لیے، ان بچوں میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی فلاسفر ہوگا، کوئی یہ زندگی کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلیں گے، لیکن ان کی بنیاد آپ نے رکھی ہوگی۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں، یو فیل پراؤڈ۔ آج ہم اپنے ٹیچرز کو ملتے ہیں اور مجھے میرے ٹیچر ایک فیس بک پہ ملتے ہیں اور انہوں نے میری بڑی تعریفیں کی، اور ان کا ایک جملہ تھا، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھ کر۔ جو بھی میری اچیومنٹس تھی لائف میں، وہ میرے انگلش کے ٹیچر تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے۔ یہ خوشی ان کو اس لیے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے میری بنیاد رکھی تھی۔ تو آپ جو ہے بہت بلیسڈ ہیں۔ اگر کوئی زندگی میں پریشانی آتی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی کچھ بلیسنگز کو یاد کریں۔ والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، کچھ بھی، یہ جو آپ کی جو جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو اگر ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن میں ریکال کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بہت اچھے حالات میں چل رہے ہیں۔ اور شیخ سعدی کا ایک جملہ ہے، اس سے اختتام کروں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بلکہ واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیروں میں جوتا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نیک بندہ ہوں اور پیروں میں جوتا نہیں ہے، اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ معذور ہے، تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے پیر تو دیے۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ یہ سٹریس ہے، فشار ہے، یہ زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بہت نارمل سی چیز ہے، یہ آتی رہے گی۔ اور انسان اشرف کے درجے پہ اپنے آپ کو تب فائز کرتا ہے جب ان چیزوں سے لڑتا ہے اور جیت حاصل کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہی کرتا ہے۔ جو بیماریاں کسی دور میں لا علاج تھیں، آج وہ بیماریاں جو ہیں ان کے علاج موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔